آستان عالیہ لوہار شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر محمد صادق صاحب نے جو کچھ فرمایا اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے جو کچھ فرمایا، سب سے پہلے تو میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اور حضرت پیر احمد زمان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اٹھایا گیا۔ حالانکہ حضرت پیر احمد زمان رحمۃ اللہ علیہ کی تو وہ ذات گرامی تھی کہ جن کے لیے حضرت اس آستانے کے موری سے اعلیٰ حضرت محمد زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا اور اشارت دیا تھا کہ یہ آنے والی ایک ذات ہوگی جو مجھ جیسی ہوگی اور مجھ جیسا فیض پہنچائے گی وہ، اور یہ بھی فرمایا تھا آپ نے کہ آدھا نام اس کا میرے ساتھ رکھنا، میرے نام کے ساتھ رکھنا، احمد زمان، آپ کا نام محمد زمان تھا۔ اور جن کی دستار بندی خود حرمین شریفین میں ہوئی، اور حرمین شریفین کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے جن کے سر پر دستار باندھی ہو، ان کے لیے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر شرعی کام کریں گے۔ انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ خود بھی حج کے لیے جاتے تھے آپ، لیکن فرمایا کہ 9 تاریخ کو یہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ یہ بڑا دن مبارک دن ہے، عرفے کا دن بڑا عظمت والا دن ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہاں آؤ، اللہ کی ولیوں کے بارگاہ میں آ کر دعائیں کرو گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوں گی۔ اس کو مخالفین نے رنگ دیا کہ یہ کوئی حج کر رہے ہیں اور اس تاریخ کو تو حج ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے باقاعدہ اشتہار شائع کیے اور اشتہار میں لکھا کہ اس قسم کا میں ایمان رکھتا ہوں حج پر، میں وہاں جاتا ہوں حج کرنے کے لیے، حرمین شریف حاضری دیتا ہوں، میرا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی ایسا خیال ہے میرا۔ یہاں سب کو لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ سب لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر دعائیں کریں اور ان کی دعائیں قبول ہوں اور اس دن سے فائدہ اٹھائیں۔ بڑی برکت والا دن ہے یہ، حج کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کانگریس کا اور مسلم لیگ کا سلسلہ چل رہا تھا، اور کانگریسی کئی مرتبہ حضرت کی خدمت میں آئے کہ آپ کانگریس کی حمایت کریں، حتیٰ کہ مہاتما گاندھی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ حمایت کریں ہماری، آپ نے انکار فرما دیا۔ پھر وہ جو ایک تحریک اور چلی تھی اس کی بھی آپ نے بڑی زبردست مخالفت کی تھی، اس تحریک کی بھی، تحریک ہجرت، جس میں تاج محمود امروٹی جو تھے وہ بھی آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ ہماری حمایت کیجیے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تائید حاصل نہیں ہو تم ناکام ہو گئے اس کے اندر۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر آپ نے کانگریس کی حمایت سے انکار کر دیا، اور اس وقت سر غلام حسین ہدایت اللہ صاحب کی کیا نام ہے حکومت تھی اور مسلم لیگ کے وہ وزیر تھے۔ ان کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ صاحب یہ تو یہاں کیا نام ہے حج کر رہے ہیں یہاں، تو انہوں نے کہا میں اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ باقاعدہ تحقیق کیا، تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا، گزٹ نوٹیفیکیشن میں ان کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے سندھ گزٹ کے اندر باقاعدہ کہ اس قسم کا کوئی نہیں ہوتا یہاں حج وغیرہ، یہ سب غلط الزام ہے اور دھوکہ ہے اور کیا نام ہے جھوٹ ہے، افتراء ہے یہ، اور یہ بدنام کرنے کی سازش ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہاں لاکھوں کے لوگ تعداد میں یہاں جمع ہوتے ہیں، تو مخالفین شاید اس کو برداشت نہیں کر سکے اور کانگریسی اس کو برداشت نہیں کر سکے کہ کانگریس کے خلاف ایک اتنی بڑی قوت مجتمع ہو جائے اور وہ حمایت کرے مسلم لیگ کے اور سر غلام حسین ہدایت اللہ صاحب کی حمایت کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ کوئی یہاں قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی تحقیق کر لی، باقاعدہ یہ آرڈر ان کا موجود ہے گزٹ نوٹیفیکیشن کے اندر۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جب کانگریس کی حکومت آ گئی اور علی وقت سومرو صاحب کی حکومت آ گئی تو انہوں نے جناب فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس نے تو کیا نام ہے ہمارے خلاف بڑے کام کیے اور مسلم لیگ کی بڑی حمایتیں کی ہیں، لہٰذا آج موقع ملا ہے بدلہ اتارنے کا۔ انہوں نے جناب اس پہ پابندی لگا دی اور کہا کہ یہاں کوئی جلسہ نہیں ہوگا اور یہاں کوئی حج نہیں ہوگا۔ ارے بھائی حج ہوتا نہیں تو آپ کیسے بند کر رہے ہیں؟ یہ ظلم تھا کہ حج کا نام لے کر یہاں کیا نام ہے ایک اجتماع پر پابندی لگائی گئی اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ کیس ہوئے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں گئے، عدالت نے فیصلے کیے، عدالت کے فیصلے موجود ہیں، حضرت کے پاس تمام موجود ہے، حضرت نے آج تقسیم کیے وہ تمام فیصلے پیر صاحب قبلہ نے، عدالت کے فیصلے موجود ہیں کہ یہاں کسی قسم کا کوئی حج نہیں ہوتا ہے اور یہ سب دھوکہ ہے اور الزام ہے اور بہتان ہے یہ۔ لیکن بہرحال وہ ایک اس زمانے کا ایک سیاسی ایک رقابت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ انتقام لیا، وہ انتقام چلا رہا ہے
اب سوال یہ تھا کم سے کم یہ جو حکومت ہے اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جیسا کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کئی سالوں سے بند تھی، کیا نام ہے، درگاہ شریف، درگاہ کھولنے کا آصف زرداری صاحب نے اور کیا نام ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے اور ادی نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اور تمام نے مل کر اس کو کیا نام ہے آرڈر نکلوایا۔ الحمدللہ یہ یوں سمجھیے کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس حکومت کے، اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ برسوں سے یہاں کے لوگ تڑپ رہے تھے حاضری کے لیے کہ کسی طرح اس آستانے پہ حاضری ہو، لیکن حاضری سے محروم تھے کہ الحمدللہ درگاہ شریف کھل گئی ہے۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب یہ پھر دوبارہ وہی سیاست چل رہی ہے، پھر دوبارہ سیاسی انداز اور سیاست کو ملوث کر کے اور پھر یہاں کیا نام ہے اس مسئلے کو اٹھایا جائے۔ حالانکہ جب یہ چیز کورٹ نے طے کر لی ہے، تمام چیزیں مصدقہ ہیں کہ اور خود جو یہاں کے سجادگان پہلے تھے اب ہیں موجودہ، وہ کہہ رہے ہیں، حضرت کا بیان موجود ہے، حضرت پیر صادق صاحب کا، ہم حج پر ایمان رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، حج کے لیے وہاں جانے والے ہیں، حج یہاں نہیں ہوتا ہے، تو کیوں ہم پر الزام لگا کے اس کو بند کیا جا رہا ہے، اس جلسے کو بند کیا جا رہا ہے؟ صرف ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ اگر اتنی بڑی طاقت جمع ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں انقلاب کوئی برپا ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ روحانی انقلاب ہے، یہ ایک اصلاح کا ایک طریقہ ہے، یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، لہذا یہ مطالبہ صحیح کیا مفتی صاحب نے کہ یہاں دفعہ 144 ختم کی جائے اور یہاں باقاعدہ جلسہ کیا جائے۔ ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں کہ یہاں کوئی اس قسم کا غیر شرعی کام نہ ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی۔ بعض کیا نام ہے مسالک کے جو سربراہ تھے اور جو قائدین ہیں، انہوں نے بھی یہاں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایک بیان جاری کر دیا۔ جمعیت اہل حدیث کے جو مرکزی رہنما ہیں علامہ اعتصام الہی ظہیر، انہوں نے ایک بڑی سخت ترین تقریر کر دی کہ صاحب وہاں خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے اور وہاں زمزم بھی ہے اور وہاں صفا مروہ بھی ہے اور وہاں عرفات بھی ہے، اور تقریر کر کے اور پھر مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ میری مدد کیجئے۔ میں نے کہا کیا مدد کریں آپ کی؟ تو کہنے لگے کہ وہاں تو حج ہو رہا ہے وہاں، اور آپ کیا نام ہے ہمارے ملی یکجہتی کونسل کے صدر ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل کے اندر تو ہم بھی موجود ہیں اور تمام مسالک کی تنظیم موجود ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں، اہل سنت کی تمام تنظیم موجود۔ پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے ملی یکجہتی کونسل، جو میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اور اس وقت بھی الحمدللہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ تنظیم۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بھی صدر ہیں، یہ الفاظ تھے ان کے اعتصام الہی ظہیر صاحب کے کہ آپ ہمارے بھی صدر ہیں، تو آپ کم سے کم یہ ہماری مدد تو کیجیے، وہاں حج رکوائیے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہاں حج ہوتا ہے؟ نہ کبھی وہاں حج ہوا ہے، نہ اب ہو رہا ہے، نہ انشاءاللہ کبھی وہاں حج ہوگا، بلکہ حج تو بہت دور کی بات ہے، کوئی غیر شرعی کام الحمدللہ وہاں نہیں ہوتا، کوئی غیر شرعی۔ حالانکہ دوسرے عرصوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کیا نام ہے کوئی میلہ لگتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں کے عرس کے اندر بھی اتنے، میں تو شروع سے شرکت کرتا آیا ہوں، آپ کے دادا اور والد کے زمانے سے یہاں عرس میں حاضری دیتا رہا ہوں، الحمدللہ کتنا پرسکون اور کتنا ایمان افروز محفلیں ہوا کرتی تھی یہاں، اور کس طرح شریعت کے مطابق محفلیں ہوا کرتی تھی یہاں۔ الحمدللہ میں نے ان سے کہا کہ یہاں کوئی اس قسم کا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں مجھے بتائیں کہ کون سا وہ جعلی کعبہ ہے، ہم آپ مل کر اس کو کعبے کو جناب گرائیں گے باہر، اور آپ بتائیں یہاں کون سا کیا نام ہے آب زمزم ہے، ہم اس کو بھی گرائیں گے، ہم مل کر گرائیں گے۔ تو انہوں نے ایک بیان جاری کیا میرے اس پر، اور باقاعدہ یوٹیوب پہ انہوں نے بیان جاری کر دیا اور ٹویٹر پہ بیان جاری کر دیا ہے کہ صاحب نے، چونکہ صاحب ابوالخیر احمد زبیر صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، اس لیے ہم اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ مطلب یہ کہ ایک مسلک کے ایک مرکزی قائد نے اب اس مسئلے کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ مجھے بھی پتہ چلا، میں یہاں آیا تھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کل پرسوں بھی کوئی یہاں میٹنگیں ہوئی ہیں، اس کے اندر دیگر مسائل کی اور دیگر جماعتوں کے لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے یقین انشاءاللہ میں ان کے ہمارے تمام جتنی جماعتیں ہیں وہ سب ملی یکجہتی کونسل کی ممبر ہیں۔ الدعوہ کے متعلق بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حافظ سعید صاحب کے کچھ لوگوں نے یہاں اس قسم کی باتیں کی ہے، حافظ سعید صاحب کی جماعت جو ہے وہ بھی ہماری ملی یکجہتی کونسل کی ممبر ہے، وہ انشاءاللہ ان سے بات کریں گے جو ان کے اہم عہدیدار ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جن جن کو سمجھایا جائے گا، جن کو بتایا جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس مسئلے کو انشاءاللہ، اور وہ حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ لیکن ہمیں اب حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ تمام سیاسی امور ہوتے ہیں جس کے اندر کیا نام ہے سیاست استعمال کی جاتی ہے اور مسلک کو اور لایا جاتا ہے، خدا کے واسطے اس موقع پر اور اس حالات کے اندر، جبکہ ہماری سرحدوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر حالات خراب ہیں، افغانستان کے اندر کیا صورت پیدا ہو چکی ہے، انڈیا کس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ابھی پرسوں کس طرح حملے ہوئے ہیں کیا نام ہے چینی انجینئرز پر۔ تو یہ تمام صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ جو اس قسم کی باتیں کر کے ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو گرفت کریں آپ، وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے۔
جن جن سے میری بات ہو رہی ہے وہ اپنے واپس لے لیں، جن کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے کوئی بیان دیا تھا وہ اپنے بیان واپس دے رہے ہیں۔ ابتسام الہی صاحب نے اپنے بیان واپس لے لیا، دیگر نے اگر کوئی بیان دیا انشاءاللہ میں ان کے مرکزی قائدین سے بات کروں گا، بلکہ ہمارا اجلاس ہونے والا ہے ملی یکجہتی کونسل کا انشاءاللہ اگست کے شروع کے اندر، میں اس میں بھی یہ مسئلہ انشاءاللہ اٹھاؤں گا اس مسئلے کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اس میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی سیاسی بنیاد پر کوئی پیسے کسی کو باہر سے ملے ہیں، جیسے آپ حکومت اکثر اعلان کرتی رہتی ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بعض لوگوں کو پیسہ ملتا ہے اور وہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، کہیں لسانیت کی آگ بھڑکاتے ہیں، کہیں کسی کی، تو اگر اس قسم کی کوئی سازش یہاں ہو رہی ہے تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کریں، ان کو پکڑیں، ان کو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت ملک اس وقت خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے، اس وقت تو امن و امان کی ضرورت ہے، اس وقت تو اتحاد کی ضرورت ہے کہ مل کر کیا نام ہے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، نہ کہ آپ انتشار پھیلا کر ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ حکومت اس پر توجہ دے گی، اس قسم کے جو لوگ حرکتیں کر رہے ہیں ان کی زبان بندی کی جائے گی، بلکہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور یقیناً الحمدللہ ہم سب یہاں اس وقت پاکستان کے مقتدر علماء، مقتدر مشائخ کی تمام گدیاں موجود ہیں، یہ لواری شریف کے آستانے کی سے وابستہ ہیں تمام، اور تمام اس کی حمایت کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں اس قسم کے کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، اور اگر کسی نے اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کا بھرپور دفاع کیا جائے گا انشاءاللہ۔